السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں مفتی طارق مسعود کی ایک نئی اسپیچ، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چین میں مسلمانوں کی کیا زندگی ہے، کیسی حالت ہے ان کی۔ انہوں نے چین کے بارے میں تھوڑا ذکر کیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے، ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ یہ تو فرقواریت کے بارے میں ایک بات تھی۔ دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم پیغام ہے، اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو درد دل ہے وہ دیکھنے کو ملا، امت مسلمہ کا غم، انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے، زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے، زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی ہے، غیر مسلموں سے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، بے انتہا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو، اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ، انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے، لاکھوں کے مجمع میں، اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے چائنا کے خلاف احتجاج کیا، ریکارڈ کروایا احتجاج، لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے، ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل، بولو بھائی، نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے چائنا کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چائنا سپر پاور ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے، لیکن چائنا کی حمایت کرنا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو، کتنے اسلامی ممالک؟ 15۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ، اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے۔ 15 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم میں اس کی حمایت کی، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے۔ تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنا میں ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھی ملے جو چائنا سے ہو کر آئے تھے ملیشیا میں، انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں چین میں، جماعتیں چھپ کے کہیں رہتی ہیں، لیکن چائنا کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسا وہ جماعتوں کا چھپ چھپ کے اکرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر جی ماشاءاللہ، اچھا اچھا اچھا، جی آپ ادھر آئیں، ادھر 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 ادھر، یہ چائنا سے ہو کے آئے ہیں، ذرا ان کی زبان سے آپ سنیں۔ جی جی ذرا آپ اپنی زبان سے نا ریکارڈ کروائیں، یہ ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ چائنا کا شینجان کا صوبہ ہے، ہم جاتے ہیں یو میں تو راستے میں ایک دن کا قیام کرتے ہیں، تو اس سے تقریباً شینجان میں 2 گنا بڑی مسجد ہے۔ ہو گیا ٹھیک ہے۔ اس سے تقریباً 2 گنا بڑی مسجد ہے چائنا میں۔ تو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جب گئے تو مسجد کو بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں کے مقامی سے پوچھا تو کہا اس پر پابندی ہے
پہلے اذان ہوتا تھا پوری شنجان کے صوبے کو یہ آواز سنائی دیتی تھی. تو پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے, میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا, تو ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ, آپ تلاوت نہ کرو. میں نے کہا کیوں, وہ بھی مسلمان تھا. کہا یہاں پابندی ہے. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں جانماز ہے تو اس پہ بھی قید, ماشاء اللہ دیکھتے ہیں وہ دیواروں پہ جو لگا ہوتا ہے اس پر بھی 6 مہینے قید ہے. ہمارے جو مرد ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو بہت مسلمانوں پہ شنجان, بالخصوص شنجان صوبے میں, انہوں نے شنجان کا صوبہ چھوڑا ہوا ہے, وہ مسلم نام ہی نہیں بتاتے. ہم ان سے وی چیٹ لے لیتے تو کہتے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے سلام کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے, پھر ہمیں اٹھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو بہت برا حال ہے, اور بہت زیادہ مسلمان وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر ہمارا ایک پٹھان تھا, ہم اس کے ہاں چلے گئے, ہوٹل میں اوپر نماز پڑھی. جانماز ہم اس دکان میں بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھاؤ, میں مسلمان نہیں ہوں. پھر ہمیں نے اس دوست نے بتایا کہ یہ مسلمان عورت ہے, اور یہاں کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں, اور حضرت سے بھی درخواست ہے. اچھا, ایک اچھی بات ہے کہ صرف ایک کنٹری ہے جس نے آواز اٹھائی, یہ ایک اچھی بات الحمدللہ. صرف ایک ترکی ہے جس نے ابھی آواز اٹھائی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے, اس وقت طیب اردوغان کا جو کردار ہے ترکی میں, بلکہ عالم اسلام کے لیے, اس اقدام کو ڈاکٹر صاحب نے بھی سراہا ہے, ہمیں بھی سراہنا چاہیے, علماء بھی ساتھ ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو ترکی سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. ایک ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے نا اس وقت, وہ ترکی کی مثال ہے, تو ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے. یہ ہوئی یہاں پہ ویڈیو ختم. اور چین میں جو مسلمان اتنی دقت, اتنی پریشانی, اتنے ظلم و ستم سہ کر بھی اپنے ایمان پہ ٹکے ہوئے ہیں, یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ایمان کی طاقت. ایک خدا کو ماننے والے اپنے خدا سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے, چاہے دنیا کی کوئی بھی زور لگا لو, کوئی بھی ظلم و ستم کر لو. جو سچا مسلمان ہوگا وہ اپنے دین و مذہب سے کبھی ہٹے گا نہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, اپنے ایمان پر ٹکا رہے گا. مسلم ایک ایسی قوم ہے جو سال میں ایک بار جانوروں کی قربانی کرتی ہے, اور وقت آنے پر قربان بھی ہو جاتے ہیں اپنے اسلام پر, لیکن کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں, اور اپنے ایمان سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں. پھر بھی دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مسلم آبادی. سب سے زیادہ مسلم مرتے ہیں اور مسلم سب سے زیادہ قربان ہوتے ہیں. پھر بھی دنیا میں دوسرے نمبر پہ مسلم کی آبادی ہے, اتنا قربانی دینے کے باوجود. آج کے ڈیٹ میں دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیے, کسی بھی دیش میں چلے جائیے, آپ کو مسلم ملیں گے. مسلم اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے, کسی بھی دیش سے مسلم ختم نہیں ہو سکتے. برما میں اتنا مسلمانوں کو مارا گیا, کاٹا گیا, مسلمانوں کو بھگایا گیا, کیا آج برما میں مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کبھی ختم نہیں ہو سکتے, کسی دیش سے بھی مسلمان ختم نہیں ہو سکتے. چین میں اتنا دنوں سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, کیا چین میں مسلمان کم ہو گئے؟ چین میں مسلمان کم نہیں ہو گئے, چین میں مسلمان اور بڑھے ہیں. جہاں پہ جتنا مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے, مسلمانوں کو مارا جاتا ہے, وہاں پہ اتنا ہی تیزی سے مسلمان بڑھتے ہیں, مسلمان زیادہ ہوتے ہیں, مسلمانوں کی آبادی بڑھتی ہے. وہاں کے مسلمان جو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں, بلکہ کنورٹڈ مسلمان بہت ہوتے ہیں, دوسروں دھرم سے کنورٹ ہو کر مسلم بنتے ہیں. یہ آج کے ڈیٹ میں بہت زیادہ مسلم آبادی بڑھ رہی ہے, کنورٹڈ مسلم کی. تو پھر دوستو, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور کمنٹ کر کے بتائیں اگلا کس ویڈیو پہ ریئیکشن دینا ہے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.